میں آپ کا ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا. آپ سے پوچھا گیا جنگ صفین کے وقت آپ ہوتے تو آپ کس طرف ہوتے؟ آپ نے کہا یعنی ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے کہا میں کسی طرف تلوار اٹھانے کی بجائے کسی طرف بھی تلوار اٹھانے کی بجائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرتا، مطلب صلح کروانے کی کوشش کرتا. یہ ایسے ہی ہے؟ بالکل میں قدموں میں گر جاتا میں تو. اچھا، لیکن ایسے ہی کہا آپ نے. بالکل میں نے کہا اسی بات، کوئی شک نہیں. اچھا، اب یہ سوال یہ کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار اٹھائی، بالکل اٹھائی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، بالکل اٹھائی. اور وہ مسلمان تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ اس وقت بھی صلح کرواتے؟ بالکل نہ کرواتا. معنی نے کہا کفر کی رستے پہ چل پڑے تھے وہ. اچھا، مسلمہ کذاب تو خیر رہنے دیں اس کو. دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومن پرشین مطلب کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی، وہاں بھی صلح کرواتے؟ سواری بھی نہیں ہوتا، یہ تو بے تکی کی بات ہے. اچھا، لیکن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں خارجیوں یا بلوائیوں کے خلاف تلوار اٹھی، اور اس میں صحابہ بھی تھے، وہاں بھی صلح کرواتے؟ میں صحابہ کے بارے میں نے پہلے بھی یہ موقع بات ہے کہ صحابہ ان میں جو تھے ان کی صلح کرانی، باقی جو خارجیوں کے ساتھ تو تلوار چلنی چاہیے. وہاں صلح کرواتے اگر صحابہ کے چند جو صحابہ سے صلح ہونی چاہیے. اچھا، جبکہ سورہ الحجرات میں ہے اکثر کہ مسلمانوں کا اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے. اور صلح کے سے آپ چھوڑ گئے سارے. جی، صلح کے سے چھوڑ گئے آپ اس میں سے. یہ بھی 9-10 نمبر آیت میں 3 دفعہ صلح کا ذکر آیا ہے. کیا کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما. پہلے اللہ نے کہا کہ ان کے درمیان مومن قتال کریں بغیر کسی، اللہ نے دافع کے فوراً سے پہلے کہ ان کے ساتھ صلح کرواؤ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. تو اگر کوئی بغاوت میں تل جائے تو پھر جو ہے نا اس کے خلاف تلوار چلاؤ جو کہ بغاوت کے رستے پر حتیٰ کہ اللہ کے امر کی طرف آ جائے. پھر اللہ نے فاصلحوا بینہما کے الفاظ استعمال کیے، یہاں پہ پھر صلح کے الفاظ استعمال کیے. پھر اگر اس سے اگلی آیت میں اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپ بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اور اپنے بھائیوں صلح کروا دیا کرو. جب اللہ بار بار صلح کی بات کرتا ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث 2704 کے اندر حضرت حسن کی صلح کا باب یہی باندھتے ہیں. اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اپنے ممبر مبارک کے اوپر جو تشریف جب وہ ان کو لڑکھڑائے تو ان کو اٹھا کے جب بات کہی ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے صلح کروائے گا مسلمانوں کی دو دین جو آتا ہے. جب اللہ کے نبی اس کی حمایت کرتے ہیں، حضرت امام بخاری صلح کے باب باندھتے ہیں. اور اکابر صحابہ کے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ان جنگوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے بلکہ صلح کروانی چاہیے. تو میں نے کون سی ایسی بات کی جو خلاف شریعت ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں تو کیا صلح کی اس وقت کوششیں نہیں ہوئی ہوں گی؟ جنہوں لوگوں نے کوشش کی ہے انہی کوششوں کا منطقی انجام یہ کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ پہ صلح ہوئی اور نبی کی پیشین کوئی پوری ہوئی. اچھا، میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرنے نہیں گئے تھے. 40,000 کا لشکر لے کر جنگ کے لیے نکلے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر دیکھ کر اور صلاح مشورہ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی پیشکش کی، جسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. عبد البری صاحب کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. جی، اس صلح کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر امیر کون بنے مسلمانوں کے؟ حضرت امیر معاویہ رضی حضرت اللہ امیر معاویہ امیر بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صلح کے اندر بلنگ تھے تو صلح ہوئی نا. جی جی. اور ہوئی کس کے ساتھ؟ کیا کسی مسلمان سے ہوئی یا کسی منافق سے ہوئی؟ نعوذ باللہ من ذالک. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح کی وہ کسی منافق سے کی کہ مسلمان سے کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی میں کہہ رہا ہوں، صحابی رسول سے کی نا، ایک مسلمان سے کی نا. تو اس کا مطلب یہ انہوں نے اس حکم پہ عمل کیا اور اس پیشین کو بھی عمل کیا نا جس کا نبی نے ذکر کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کا صلح کروائے گا. تو اس میں انہوں نے جو ہے اس کی سرداری کی نسبت کس سے کی گئی؟ صلح دے کے جنگ سے. جی جی، صلح سے کی گئی نا. تو اس کا مطلب صلح سرداری والا کام اور سردار والا کام کیا ہوا. ابھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے رکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اس کے یہ دو گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا یا صلح کروائے گا. جی جی. ایک حدیث ہے قتل عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کی زبان کو شیطان سے محفوظ رکھا گیا. اور مردوں میں سب سے پہلے شہید حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے شہید مسلمانوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان دونوں کے بیٹے تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. اور وہ جو ایک مرتبہ پہلے بھی آپ سے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ مسجد نبی کی تعمیر کا وقت سب صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں قربان نے دیکھا ان کے بالوں سے اور داڑھی مبارک سے مٹی جھاڑ کر کہا افسوس اہل ابن سمیہ
تمہیں ایک باغی گروہ یا باغی جماعت قتل کرے گی، تم انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوگے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف۔ اب حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کی طرف تھے، ان کی فوج میں تھے، اور ان کے مخالف تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیت رضوان کے صحابی صلح حدیبیہ والے حضرت ابو الغادیہ شامی نے انہیں قتل کیا، شہید کیا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ شامل، ان کا تیر بھی شامل۔ اور مسند احمد میں ہے کہ یہ تمام عمر روتے رہے عبد الغادیہ شامی کہ مجھ سے عمار قتل ہو گئے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو تھی وہ اس کی گریوٹی ہے۔ ہاں، اب حضرت اس حدیث کو بھی آپ مانتے ہیں کہ وہ باغی گروہ میں ہوگا؟ میں دو جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ پہلی بات یہ قطعی الدلالہ نہیں ہے حدیث، یعنی کہ دلالت میں قطعیت نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کی دلالت میں ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ بات ہے کہ اسی سند کے ساتھ مستدرک حاکم کے اندر جو ہے نا حضرت ابن عباس کا یہی سند کا باقاعدہ طور پر روایت موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا ابو سعید خدری کے پاس جا کے خوارج کے بارے میں جو ہے نا یہ بات جو ہے نا اسے جا کے حدیث سن کے آؤ، تو وہاں پہ اس کو جو ہے بیان کیا گیا۔ جو وہ لوگ ابتدائی طور پہ جو خارجی تھے وہ ابتدائی طور پہ مسلمان ہی تھے نا، لیٹر ان کو گمراہ ہوئے تھے نا، تو اس کا مطلب اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ ان کو جن لوگوں نے شہید کیا ان میں ابو الغادیہ کے علاوہ دو ایسے بندے شامل تھے جو خوارج کے اندر جو شامل ہو چکے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے قتل عمار یا شہادت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ صلح ہوئی ہے سیدنا حسن کے ساتھ، اور ہوئی کس کی؟ دو مسلمان گروہوں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے باوجود بھی جو الزام سیدنا امیر معاویہ کا لشکر پر لگایا جاتا ہے وہ اس سے اسلام سے باہر نہیں ہوئے، نہ وہ ایمان سے باہر ہوئے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جس چیز کا ذکر ہے وہ اس کی شناعت ہے، وہ اس کی ایک یعنی کہ اس کی ایک گریوٹی ہے کہ یہ عمل جو ہے نا اس کے اوپر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اگر مرزا جیلمی کا بھی مفہوم لے لیا جائے تو میں اس کے باوجود یہ بات کرتا ہوں کہ اس سے سیدنا امیر معاویہ نہ صحابیت مجروح ہوتی ہے، نہ کتابت وحی مجروح ہوتی ہے، نہ ان کا یہ جو ہے اس کا بحری جنگ کے جو ان کا سپہ سالار ہونا مجروح ہوتا ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جتنی جنگیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ، اس میں سیدنا علی کا موقف صائب تھا، حق تھا، لیکن جو استدلال مرزا جیلمی کرنا چاہتا ہے وہ معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ کو اور اسی طرح بڑے کئی اکابر صحابہ کو ظالم اور فاسق، بلکہ ایون اپنی اشارہ کرنے میں منافق ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو ہمارا مقدمہ اہل سنت کا ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے حق کے اوپر ہونے کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر کے اوپر ہے، جبکہ مرزا جیلمی اوپنلی یہ بات جو ہے مقامات کے اوپر کہہ چکا ہے کہ میں تو وہ مقدمہ لڑ رہا ہوں جو مقدمہ تم ساری زندگی لڑ سکتے۔ کون سا مقدمہ؟ جو وہاں پہ جناب والا جس مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ علی مولا، تو وہاں پہ اہل سنت کا یہاں جو ہے اس کا تصور جو ہے وہ ایک خوشبری کا ہے، جب اہل تشیع کا یہاں پہ یہ مقدمہ جو ہے ان کی امامت کا ہے، تو اس نے کہا یار میں تو وہ والا مقدمہ لڑ رہا ہوں جو تم مقدمہ جو ہے نا جو نہیں تم سے لڑا جا رہا۔ اسی وجہ سے اس نے سیدنا صدیق اکبر کے پہلے مادی خلیفہ ہونے کا ذکر تو کیا ہے لیکن پہلے روحانی خلیفہ ماننے میں ان کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مقدمہ بنیادی اہل سنت کا مقدمہ نہیں ہے، اہل سنت یہاں پہ سیدنا علی حق کے اوپر ہے اور اس کا سیدنا امیر معاویہ کی ہدایت تحدی ہے، لیکن وہ جو ثابت کرنا چاہتا ہے وہ چیز ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غدیر خم کا جو مقدمہ جو یہاں پہ رافضیوں کا یہاں پہ جو مقدمہ ہے مرزا جیلمی وہ مقدمہ لڑ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی جو قنوت نازلہ ہے اس میں بھی انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا، مگر قیامت والے دن میرے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ اس وقت یہ واقعہ نہیں تھا صلح کا، میرے میرے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان طے ہوگا اللہ کے حضور۔ اور میں عرض آپ کے کرنے لگا یہ جس کو سیدنا علی المرتضیٰ نے الفاظ کے ہیں اس کے بعد صلح یہ سیدنا حسن کی اور وہ قطعی الدلالہ بات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ تم میرے بعد میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا، بے شک وہ داڑھ سے پکڑنا۔ بے شک کوئی شک نہیں۔ اچھا سر، اصل میں بات یہ کہ ان ساری باتوں جو مرزا جیلمی صاحب نتیجہ نکالتے ہیں صاحب بھی کہنا چاہیے وہ نتیجہ ہم نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ ان کا مقدمہ وہ جو رافضیوں کا ہے، ان کے نزدیک غدیر خم کے مقام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں۔ میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں، ان کا مقدمہ یہ نہیں ہے، ان کا مقدمہ اس کا یہ ہے کہ میں نے کہتا تم نے لعنت اللہ کہہ کے وہ کام نہیں کیا جو میں نے رضی اللہ کہہ کے کر لیا۔ نہیں یہ جملہ ہے، آپ چیک کر لیں، میں نے نہیں سنا، میں نے سنا آپ کو کچھ تھوڑے میرے کانوں کو بھی اعتبار کرنے چاہیے۔ جی میں کرتا ہوں، میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، میں ضرور رائے کا نہیں کانوں کا بھی کریں، میں ضرور اپنے کانوں میں بھی یہ سننا چاہوں گا، سوال سن لیں آپ جائیں سنیں۔ اچھا سر، عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، اچھا آپ کے محمد بن عبد الوہاب کے 6 بیٹے تھے، عبداللہ، عبدالعزیز، ابراہیم، علی، حسین اور حسن، علی، حسین اور حسن بھی۔
اچھا اگلی بات ذرا سنو تھوڑی ہے سر. بڑے کابر علماء حدیث کا نام جو ہے حسین ان کے نام میں آتا ہے. ہمارے بہت بڑے حدیث ہے پنجابی کے مولانا محمد حسین شیخو پوری, ہمارے بہت بڑے شیخ الکل گزرے ہیں سید نذیر حسین محدث دہلوی. ہمارے یہاں میں ہمارے بڑے گہرے دوست ہیں مولانا عبدالرحمن مدنی کے بیٹے ہیں, ایک کا نام ڈاکٹر حسن مدنی, ایک کا نام ڈاکٹر حسین مدنی. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں شاہد رفیق صاحب کے بیٹے کا نام, ایک بیٹے کا نام ہے حسن, ایک کا نام ہے حسین. میرے نانا حافظ محمد گوندلوی جو کہ بڑے حدیث کے استاد تھے, انہوں نے اپنے ایک پوتے کا نام رکھا محسن علی اور ایک اپنے نواسے کا نام رکھا حسن علی. تو یہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں, یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں. آپ کے بچوں میں کوئی ہے حسن حسین؟ میں نے آپ کو اتنی مثالیں دے دی ہیں, کیا وہ کافی نہیں آپ کے لیے؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ کوئی بیٹا ان کا ہوگا تو نام رکھ دیں گے انشاءاللہ. نہیں میں یہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کوئی ہوگا نا. اب ذرا سنیں میری بات, انشاءاللہ اگر ہوگا تو رکھیں گے نام. ہوتا تو یہ نام آئے گا انشاءاللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ نے مجھے کئی مرتبہ کہا کہ وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. تاج ہے. تو میں اس حوالے سے بالکل نہیں کہہ رہا, میں ویسے پوچھ رہا تھا. یہ میں اس لیے آپ نے چونکہ تھوڑا استجاب کیا نا کیونکہ بیٹے کے نام تھے, تو میں آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں پہ ایک عام بات ہے. لیکن چونکہ یہ عبد الوہاب صاحب, محمد بن عبد الوہاب صاحب چونکہ بڑے ہیں نا, اس لیے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں. جی اس لیے میں بات کر رہا ہوں. محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے عبداللہ نے کتاب لکھی سیرت الرسول, 800 صفحات کی کتاب, ایوارڈ یافتہ سیرت پر جو کتاب ہے صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب الرحیق المختوم, اس میں عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کی کتاب کے جگہ جگہ حوالے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 282 پر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی. اہل شام سمیت پھر نہ صرف ان کی مخالفت کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دھرا, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بچا لیا. اگر ٹھیک ہے, یہ بری ہیں سیدنا علی المرتضیٰ, کوئی شک نہیں اس بات میں. سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں گمان کرنا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے یہاں پہ کوئی ایسی بات ہے یعنی کہ ان کے اوپر کوئی معمولی سا بھی شائبہ کرنا, یہ تو حرام ہے ان کے بارے میں. جی اچھا, پھر سوال ہے, عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کی کتاب سیرت الرسول میں بھی ہے کہ بنو امیہ دور میں 60 سال ممبروں سے یہ بات ثابت حضرت علی پر سب و شتم ہوتی رہی, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی شان مزید بلند کر دی. یہ بات ثابت نہیں ہے سب و شتم والی. یہ جو صحیح مسلم کی حدیث, یہ اس میں رجل من آل مروان ہے, ایک مجہول آدمی آل مروان میں سے. تو میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنو امیہ کے جو غلط لوگ ہیں وہ غلط ہی ہیں. جی آپ یہ دیکھیں, سیدنا عثمان بنو امیہ میں سے, سیدہ ام حبیبہ بنو امیہ میں سے, سیدنا امیر معاویہ بنو امیہ میں سے, سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم بنو امیہ کے اندر بیائی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مقام والے ہیں مقام والے ہیں. جس بندے نے شنی فیل کیا ہے وہ خود اس فیل کا ذمہ دار ہے, وہ غلط ہے. اب ابو لہب جو ہے وہ ہاشمی ہے, اس کے باوجود اللہ نے پوری کی پوری صورت جو اس کے بارے میں اتار دی. ہاں, یہ لوگ جو کسی بھی قبیلے سے ہوں اس سے پورے قبیلے کو ٹارگٹ کرنا یہ جہالت ہے. اسلام نے نسبیتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہے. اسلام نے کبھی نہیں کہا کسی قبیلے کو پورا کا پورا ٹیگ کر کے پورا قبیلہ بنو امیہ کو اب بدی کے علامت میں, یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کون کرتے ہیں؟ یہ مرزا جیلوی صاحب کرتے ہیں. نہیں, میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا نہیں. آپ بتائیں بنو امیہ کا نہیں ٹارگٹ کرتے, آل امیہ ان کا لفظ ہوتا ہے. ایون کہ انہوں نے محمد بن قاسم کو معاف نہیں کیا. اچھا یہ اگلی بات, انہوں نے محمد بن قاسم کو معاف نہیں کیا. اچھا, میں وہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ پہ نا واجب ہو جاتا ہے, حالانکہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ بھی عالم ہیں وہ بھی عالم ہے میری نظر میں, تو کوئی ضرورت نہیں. میں نے بہت دفعہ ان کے جب آ رہا تھا, یہ جیسے میں لیکچر سن کے ان کے آ رہا تھا آپ کے ساتھ, آپ کے بھی سنے ان کے بھی, ہر مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مرتبہ کہا ہے کہ اللہ ان کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اللہ کے حضور ان کا ہوگا. اور دوسری پھر آپ نے میرے کان والی بات چھوڑ دی, پھر میرے کان والی بات چھوڑ دی. اور ایک مرتبہ میں نے یہ میں کیٹیگریکلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ بنو امیہ پوروں کے ہم کوئی خلاف تھوڑی ہیں, ہم نے تو ان کے کچھ واقعات پہ یہ بات کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ بندے نے سوال کیا, یار رضی اللہ کیوں کہتے ہیں, دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں. نہیں, میں نے نہیں سنا. تو سن لینا, میرے کانوں میں تھوڑا بات تو کر لیں. اچھا, ہم تو محبت سے کہتے ہیں. ہم محبت سے کہتے ہیں, یہی بات, بس یہی بات ہے. ہاں اچھا, یہ لیکن یہ آپ یہ صحیح مسلم کی حدیث 6229 6229 میں نے پہلے کہا ایک مجہول بندے ابو تراب, یہ میں نے پہلے کہا ایک مجہول بندے کے بارے میں جس کا کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی. یہ مجہول کی حدیث ہوتی ہے. میں ساتھ رہا کہ یار بنو امیہ کے ایک آدمی نے مثلا آل مروان کے بندے نے ان کے بارے میں سب و شتم کی, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پورے قبیلے کو اس کے اندر ٹیگ کر لیا جائے یا پورے قبیلے کو کہا جو کام کر رہا ہے.